بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے احترام سے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت چالاک، چور، ڈاکو، شرابی تھا اور اس کا نام بشر حافی تھا، اور وہ شخص ان نالائق حرکتوں کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کبھی چوری یا ڈاکے سے کوئی چیز نہ ملتی تو کسی شہر میں داخل ہوتا اور شہر کے ایک سرے سے داخل ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا۔ کیونکہ خوش آواز تھا، اس لیے لوگ قرآن پاک سننے کے شوق میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے اور ان پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا۔ وہ شخص جب سب لوگوں کو بے خودی کے عالم میں پاتا تو ان لوگوں کے کپڑے اور اسباب لے کر غائب ہو جاتا۔ ایک بار کہیں چلا جا رہا تھا، راستے میں زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور مٹی سے اس کو پاک اور صاف کیا اور خوشبو لگا کر ادب سے اس کو بوسہ دیا اور بحفاظت رکھ کر کسی نہر میں ڈال دیا۔ اس زمانے کے ایک عابد و زاہد نے خواب میں دیکھا کہ غیب سے اسے آواز آئی کہ اے زاہد، تم بشر حافی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے ہمارے نام کو زمین پر سے اٹھایا، ہم نے تیرا نام، تیرا مرتبہ بلند کیا، تو نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم نے تجھ کو عزت بخشی، تو نے ہمارے نام کو معطر کیا، ہم نے تجھ کو عطر میں بسا دیا۔ یہ خواب دیکھ کر زاہد کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسا خواب بشر حافی کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ آخر کار 3 مرتبہ اسی طرح زاہد کو خواب میں آواز آئی اور تیسری مرتبہ پر وہ خواب سے بیدار ہوا اور ہو کر بشر حافی کے مکان پر گیا۔ جب دروازے پر پہنچا تو گھر میں سے گانے بجانے کی آواز آئی۔ زاہد نے دستک دی، اندر سے ایک لونڈی نکلی۔ زاہد نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کسی بندے کا ہے، یعنی غلام کا ہے یا آزاد کا؟ لونڈی نے کہا کہ یہ مکان ایک آزاد شخص کا ہے۔ زاہد بولا، کیا آزادوں کے مکان ایسے ہی ہوتے ہیں اور آزاد لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے؟ لونڈی یہ سن کر واپس گئی اور گھر میں جا کر بشر حافی سے یہ سب باتیں کی جو زاہد اور اس میں ہوئی تھی۔ بشر فوراً خود دروازے پر آیا اور زاہد سے کہنے لگا کہ حضرت، لونڈی نے آپ کو جواب دینے میں غلطی کی، یہ گھر آزاد کا نہیں بلکہ یہ ذلیل بندے کا ہے جو بندگان الہی میں سب سے شریر اور بدتر ہے۔ زاہد نے بشر حافی سے اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا، جسے سنتے ہی بشر حافی ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے چل پڑے۔ لونڈی نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں آپ کے لیے امامہ اور جوتا لے آؤں۔ بشر حافی نے زاہد کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس وقت بشر نے جواب دیا کہ اب مجھے امامے اور جوتے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خواب میں میرا نام بشر حافی لے کر پکارا گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ ایک روز بشر حافی دریا میں کسی کشتی پر سوار تھے۔ کشتی والوں میں سے کسی کا موتی یا جوہر گم ہو گیا۔ بشر حافی ایک اجنبی اور فقیرانہ صورت کے آدمی پھٹی پرانی حالت میں تھے، اس لیے انہی لوگوں کو شک ہوا، انہی کو چور ٹھہرا لیا۔ سب نے ان سے کہا کہ وہ موتی واپس دے دو، ہم اس کے بدلے تم کو کوئی اور چیز دے دیں گے، کیونکہ وہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ یہ سن کر بشر حافی کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ اے دریا کے رہنے والی مخلوق، باہر نکلو اور ان لوگوں کو موتی دے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں بہت سی مچھلیاں پانی کے اوپر آئیں اور ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا۔ بشر حافی نے لوگوں سے کہا کہ اپنے موتی کے عوض جو موتی ان میں سے پسند آئے لے لو۔ سب لوگ اپنی حرکت سے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے اور معذرت کرنے لگے۔ پھر سب نے ان سے پوچھا
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سے نیک عمل پر یہ درجہ عطا فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ تو پہلے اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدلی بسم اللہ کے ادب اور احترام سے، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ہر کام کو اللہ کے نام سے لے کر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کو لازم پکڑیے، ہر کام میں بسم اللہ پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔